میرا نام سناور بالم ہے اور میں ڈسٹرکٹ ہیومن رائٹس کمیٹی کا ممبر ہوں سرگودا میں، اور لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور سرگودا میں جو ہے انسانی حقوق اور اقلیتی امور ان کو دیکھتا ہوں۔ منسٹر جو اعجاز عالم اگسٹین صاحب ہیں ان کا کوآرڈینیٹر بھی ہوں۔ تو آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ایاز مورس صاحب کا اور ماسٹر ٹی وی کا، جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر ٹی وی، میں ہوں ایاز مورس، اور آج تھوڑا انٹروڈکشن آپ نے ڈفرینٹ دیکھا، اور میرے ساتھ سناور بالم موجود ہیں اور بڑے ینگ انرجیٹک ایکٹیوسٹ ہیں، مختلف حوالوں سے کام کرتے ہیں۔ تو آج میں ان کے ساتھ گفتگو کروں گا، کچھ ہم بات کریں گے اپنی کمیونٹی کے حوالے سے کہ کیسے اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کیا کیا چیلنجز آتے ہیں اور اس کو کیسے ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ تو سناور، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو سوشل ورک ہے، جو آپ کا پیشن ہے، جو پروفیشن بھی ہے آپ کا، اس کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ جی یہ کافی اس کی تاریخ تقریباً 10-15 سال پرانی ہے۔ صحیح۔ اور ایک پیشن کے طور پر شروع میں بچوں کے لیے جو اپنی مائنورٹیز کے ہیں ان کے لیے اسکالرشپ پہ کام کیا کرتا تھا۔ صحیح۔ اور ظاہر ہے ہم بڑی مشکل سے پڑھے ہیں، میں خود بھی بڑی مشکل سے پڑھا ہوں۔ جو بیک گراؤنڈ ہے اتنا نہیں ہے، جو والدین ہیں، جو میرے والد صاحب ہیں وہ ایک مزدور ہیں۔ صحیح۔ تو مجھے اس امپورٹنس کا پتہ تھا کہ جب آپ کو تعلیم کے لیے اگر پیسے مہیا کیے جائیں یا وظیفہ مہیا کیا جائے تو اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو خود بھی میں نے گریجویشن میں بھی اور ماسٹرز میں بھی میں نے MNCIT کی ہے، تو میں اسکالرشپ پہ پڑھا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مجھے یہ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ ان بچوں کی مدد کی جائے جو میرے جیسے ہیں۔ تو پھر ڈسٹرکٹ سرگودا میں نے شروع کیا، جو بھی گورنمنٹ کی اسکالرشپ آتی تھی انسانی حقوق کی منسٹری سے یا فیڈرل منسٹری سے آتی تھی، تو پھر اس میں کام کرتا تھا۔ صحیح۔ ان کے فارم پرنٹ کرتا تھا، اس کا جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ پرنٹ کرتا تھا، پھر سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس پہ، اور چرچز میں جا کے، ڈفرینٹ چرچز میں جا کے میں سیمینارز منعقد کرتا تھا، بچوں کو فارم فل کرنے کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتا تھا، اور پھر وہ فارم انہی سے کلیکٹ کر کے تو پھر میں منسٹری کو سینڈ کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح پھر وہ ظاہر جس طرح آگے گئے تو وہ چیزیں زیادہ بڑھنے لگیں، پھر اسی طرح پھر جابس پہ کام شروع کر دیا۔ 5% جو جاب امپلیمنٹیشن ہے اس پہ کام کیا، کوٹے کی سیٹوں ڈسٹرکٹ سرگودا میں جہاں پہ بھی آتی ہیں ان پہ میں اپلائی کروایا کرتا تھا کینڈیڈیٹ، اور کینڈیڈیٹ ڈھونڈ کے مطلب اب میری نظر کے سامنے یونیورسٹی آف سرگودا کا 2017 یا 16 کی بات ہے، ایڈ آیا، اس میں تقریباً 37 کے قریب کوٹے کی سیٹیں تھیں، گریڈ 4 سے لے کے 17 تک۔ تو اب میں ایڈ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ یہ میں بندے کہاں سے ڈھونڈوں۔ تو پھر اس کی پھر میں نے تھوڑی تحقیق شروع کی سوشل میڈیا پہ، اور دوستوں سے، رشتہ داروں سے، کولیگ سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے، دوست اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں نے بندے آئیڈینٹیفائی کرنے شروع کیے۔ پھر وہ میں نے کیے، اور گریڈ 4 کی خصوصاً جو گارڈز کی اور یہ باورچی کوک ان کی جو پوسٹیں ہیں، وہ ظاہر لوگ اتنے اویئر نہیں ہوتے، ان کے پاس ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جیسی چیز بالکل ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر ان کو جو مڈل پاس تھے ان کو پھر میں نے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا، گارڈز کے لیے سیکورٹی ایجنسیز کو کہا کہ ان کے نا جو ہیں وہ بنا کے دیں، ان کے بنوائے، ان کی فائل کمپلیٹ کی، پھر خود جا کے میں نے وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروائے ان کے۔ تو پھر اس کی جو ہے اس میں جو خامیاں تھیں، مطلب جو رکاوٹیں تھیں ان کو تھوڑا دور کیا۔ مطلب ان فارم میں جو ہے کوٹے کا مینشن نہیں تھا، جو اپلیکیشن فارم تھا وہ اس میں آپ مینشن نہیں کر سکتے کہ مائنورٹی کوٹا ہے، تو پھر وہ خود سے لکھنا اور پھر وہ فارم کی ریکویسٹ کرنا کہ آپ اس کو اپڈیٹ کریں۔ اس کے لیے پھر میں نے کوشش کی، وہ اپڈیٹ بھی کروایا، اور پھر اس کو واچ کیا، جو ان کی اپلیکیشنیں ان کو واچ کیا، اور جیسے ہی مطلب وہ ان پہ پروسیسنگ ہوئی تو اس میں سے ابھی تقریباً 15 جو ہیں وہ اس میں جو سلیکٹ ہو گئے ہیں لڑکے۔ زبردست۔ اچھا مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ جو ایک تو یہ ایک پروسیسنگ کا کام ہے، اویئرنیس کا کام ہے، آپ اویئرنیس کرتے ہیں، لوگوں کو پش بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ٹریننگز بھی کرواتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپ کی لوگوں کو، جاب کیسے لینی ہے، جاب میں اپلائی کیسے کرنا ہے، گورنمنٹ جاب کیسے حاصل کرنی ہے، اس حوالے سے بتائیے کس قسم کی آپ کی ٹریننگز ہوتی ہیں، کیسے اویئرنیس سیشن ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے لیے خاص طور پر ہوتے ہیں؟ جی
ہاں جی، اس پہ میں نے کافی سارا کام کیا. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، وہ میرا نام سناور بالم ٹائپ کریں تو فیس بک پہ اور ایون گوگل بھی مجھے ٹریک کرتا ہے، تو وہ میری ساری ایکٹیویٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جابس کے لیے سب سے پہلے میں نے اویئرنیس دی سی وی رائٹنگ کے لیے. ہر ڈسٹرکٹ میں ای لائبریری ہے، گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. تو ای لائبریری اس لیے ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگ ریسرچ کریں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، انٹرنیٹ فری ہے، کمپیوٹر ہیں، بہت اچھا وہاں پہ ماحول ہے. تو اس ای لائبریری کو ہم نے یوٹیلائز کیا اور وہاں پہ سیمینارز منعقد کیے اور خود بھی ٹرین کیا، اور باہر سے بھی جو ایکسپرٹ ہیں ان کو بلایا کہ آپ ان بچوں کو ٹرین کریں کہ کیسے انہوں نے سی وی بنانی ہے، انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں، اور جاب کیسے اس کو ٹریک کرنا ہے. پھر اس کے بعد کچھ پورٹل ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بنے ہیں، ویب پورٹل، جہاں پہ آپ رجسٹریشن کروا دیتے ہیں اپنی، اور آپ کی جو جاب ہے، آپ کی جو ہے اپنا کوالیفیکیشن، اس کے حساب سے گورنمنٹ آپ کو ای میل کر دیتی ہے. اس سے ریلیونٹ جب آپ کی آتی ہے نا ویکینسی، تو گورنمنٹ آپ کو ای میل کر دیتی ہے کہ آپ کی یہ میچ کر رہی ہے، تو آپ آ کے انٹرویو دیں. صحیح. اس میں ایک دفعہ آپ نے پروفائل بنا لینی ہے، تو پھر وہ بار بار اپلائی نہیں کرتے. ہاں جی، وہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. ایسا مجھے ایک اور بڑی اہم چیز جو مجھے آپ کی گفتگو سے اندازہ ہوا ہے، اور سرگودا میں آپ کام کر رہے ہیں، وہاں بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے نوجوانوں کو، خاص طور پر اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو اس چیز کے لیے انکرج کرنا، ان کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ موٹیویٹ کرنا کہ آپ جو گورنمنٹ جابس ہیں ان کو اپلائی کریں، اپنے آپ کو پریپیئر کریں. تو چیلنجز کیا آتے ہیں اور اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ٹیکل کرتے ہیں؟ جی، سب سے پہلا چیلنج تو مجھے اپنی کمیونٹی سے آیا اسکالرشپ کے دوران. جاب امپلیمنٹیشن میں بھی یہی ہے، لیکن اسکالرشپ کے دوران جب میں گیا نا کسی کمیونٹی کے 4 لوگوں کا میں نے بات کی، اسٹوڈنٹ سے بات کی، تو وہ بڑے کویسچن مارک ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے پاس کیوں آیا، اس کا کیا فائدہ ہے. چلیں یہ فارم تو میں یہ دے رہا لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہمیں کل کر دے گا. بالکل جی ایسے ہی ہے. تو پھر ایک دو جگہ پہ، اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ ریلیجیس لیڈر ہی تھے، تو انہوں نے مجھے اس بارے میں، بس میں نے جب جانا تو مجھے ایسا محسوس ہونا کہ جیسے پتہ نہیں میں ان سے کچھ لینے آیا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تو ان کو کچھ دینے جا رہا تھا. تو اب سرگودا ڈسٹرکٹ سرگودا میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے انٹرویو بھی کروائے ہیں. ایک لوکل ایف ایم پہ میرے ایک دوست ہیں سبتین بلوچ، وہ ایف ایم 96 پہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی مجھ سے میری وجہ سے جن بچوں کو مستقبل بہتر ہوا ہے یا جنہوں نے مسلسل اسکالرشپ لیا، ان کے انٹرویوز بھی کیے ہیں زبردست، اور ان کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. تو وہ اکثر ہی مجھے مدعو کرتے ہیں اپنے چینل پہ، اور پھر میں جو کوئی جاب اپرچونیٹی جس کو میں نے دلوائی ہوتی ہے اس کا انٹرویو کرتے ہیں، یا جس کو اسکالرشپ دلوائی ہوتی ہے اس کا انٹرویو کرتے ہیں. اور میں ابھی ریسنٹلی ایک 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، یہ کووڈ کے دنوں کی بات ہے، تو اس کا میں نے جو فیڈرل منسٹری ہے وہاں سے اس کا اسکالرشپ لگا تھا. اور اس کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے مجھے ڈھونڈ کے آ کے مجھے ملے اور مجھے مبارکباد دی، میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم تو اتنے ہمارے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں، تو اس بچی کے پیسے ہیں، تو اس پہ ہم نے پورا مہینہ جو ہے گزارا کیا، راشن وغیرہ لے کے آئے ہیں. تو اب میرا یہ بلیو تھا کہ اب وہ اس بچی کو پی ایچ ڈی تک لے کے جائیں گے. یعنی کہ اتنا ایک انکریجمنٹ ملتی ہے جب اس فیملی کو پیسے ملتے ہیں یا اسکالرشپ ملتی ہے جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہوتا. صحیح. سناور بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں چاہوں گا آپ کیا میسیج کیا دینا چاہیں گے آپ کے ڈسٹرکٹ سرگودا کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں، ینگسٹرس کو خاص طور پر، کہ گورنمنٹ جاب کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کریں؟ جی، اس میں میسیج تو یہی ہے کہ اب ظاہر ہے وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، اب میں نے لیگل ایڈ کا کام بھی شروع کر دیا ہے. اور میرا ایک میسیج ہے کہ اگر سرگودا میں کسی کو لیگل ایڈ کی ضرورت ہے جو پیسے نہیں پے کر سکتا، تو ہم نے ایک چیمبر بنایا ہوا ہے ریفارمرز کے نام سے ڈسٹرکٹ کورٹس میں نا، تو آپ جو ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی قسم کا بھی، اور وہ مائنورٹیز اور جو ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، وائلیشن کے حوالے سے، تو ہم اس کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو جابس ہیں اور اسکالرشپ ہے، اس کے لیے میں جو ہمارے منسٹر ہیں اعجاز عالم صاحب، ان کے ساتھ میری ایک میٹنگ ابھی ہے، کچھ دنوں میں ہو جائے گی فائنل. تو ہم ایک پورٹل کو لانچ کر رہے ہیں جو اسپیسیفلی مائنورٹیز کے لیے، اس میں صرف ہم جو انسانی حقوق کی منسٹری ہے، وہ ساری جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے،
ان کو کہے گی کہ وہ کوئی بھی ایڈ جو نکلتا آتی ہے، ہیں وہ اس پر ڈالیں ہاں تاکہ وہ جو کوٹے کی سیٹیں ہوتی ہیں، صحیح خصوصاً کوٹے کی سیٹیں ہوتی ہیں، ان کو وہ ایک جو اس کی کاپی ہے وہ اس پورٹل کو سینڈ کیا کریں گے، تو اس کو ہم اپڈیٹ کر دیں گے، اور پھر وہ اس کی ہاں اس کی اویئرنیس سارے ہم جو ہے پوری پنجاب میں جو ہے مائنورٹیز ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکیں گی ویکلی بیسس پہ. اس پہ ہم پھر ڈالیں گے ان کے جو ہے کوالیفیکیشن ڈالیں گے، آپ ایکسیس کر سکیں گے. ہم جو باہر کی فرمز ہیں جن کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے، وہ وہاں سے بندے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے پاس لائر ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں یا اسکل پرسن ہیں، تو وہ ایک ہمارے پاس ڈاٹا آ جائے گا. اچھا ڈیٹا جی جی. اور دوسرا پھر اس کے ساتھ ہم اسکالرشپ کا بھی ایڈ کریں گے کہ کوئی بھی کسی قسم کا اسکالرشپ آتا ہے خصوصاً مائنورٹیز کے لیے اور ڈسیبل کے لیے. میں نے ساتھ ڈسیبل کو بھی جوائنٹ کیا ہے، تو وہ اس پورٹل پہ اس کا ڈاٹا ہوا کرے گا. صحیح. تھینک یو سو مچ ناول، بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، جیسے میں نے کہا، اپنے اکثر پروگراموں میں ذکر کرتا ہوں کہ ماسٹر ٹی وی پہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایسے موضوعات کو، ایسے جو ٹاپکس ہیں اور ایسے لوگوں کو جو آپ کے سامنے جو معاشرے میں کسی نہ کسی طریقے سے شعور اور آگاہی کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرنا اور مکالمہ کرنا اور آپ لوگوں تک پہنچانا ہے. اب آپ کا فرض ہے کہ ان ویڈیوز کو، اس چینل کو آپ آگے پروموٹ کریں تاکہ وہ لوگ جو انفارمیشن کے اس دور سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور جیسے سناور نے اپنے ڈسٹرکٹ کے سرگودا کی بات کی، ایسے اپنے علاقوں میں ایسے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ان کی مدد کر سکے کہ وہ اپنے اس طرح کی جابس کے سلسلے میں اور اپنے روزگار کے سلسلے میں ان کے لیے معاون ثابت ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ.